قدرت کے قانون کے مطابق دنیا میں بہت سارے جگہوں پر موسم بہت جلد تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی دو پرندوں کی ہے جو اپنا آشیانہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جانے کو ترجیح دے رہے تھے۔ ان دو پرندوں کا سفر سن 2017 کو راجستھان کے ایک خوبصورت گاؤں سے شروع ہو جاتا ہے۔ 15 مارچ 2017 کو یہ دو رنگین پرندے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک خوبصورت مقام جنت کشمیر کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ اپنے کیلنڈر کے حساب سے دونوں نے اکتوبر تک رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سفر تقریباً 1100 کلومیٹر جو کہ ایک عام آدمی گاڑی میں زمینی راستے سے طے کر سکتا ہے، اور اس کو 24 گھنٹے اس سفر کے لیے درکار ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، تو ہوائی سفر کے حساب سے ان دو پرندوں کو 800 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ بہت سارے رکاوٹوں کے باوجود یہ دو رنگین پرندے آخر کار کشمیر کی سرزمین میں آ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو بہت سارے وسائلوں سے محفوظ کیا ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہر سال آ جاتے ہیں اور لطف اندوز ہو کر پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر یہ دو رنگین پرندے شمالی کشمیر کے ایک خوبصورت گاؤں میں قیام فرماتے ہیں۔ ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ دو رنگین پرندے کچھ دن جھاڑیوں میں چھپ کر گزارا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کشمیر کے موسم میں تبدیلی آ چکی تھی۔ یہاں باغ و بہار، ہرے بھرے کھیت، سرسبز درخت اور پھولوں کے گلشن ہر طرف نظر آ رہے تھے۔ آخر دونوں نے اس خوبصورت ماحول کو ترجیح دی اور اپنا چھوٹا سا گھر بنانے لگ گئے۔ پردیسی ہونے کی وجہ سے یہ سارا کام ایک ساتھ کر لیتے تھے، کبھی دانا چگنے اور تو کبھی کیڑے مکوڑے پکڑنے کے لیے ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے۔ اسی کے حساب سے کئی مہینے ایسے ہی مزے کرتے رہے اور مست ہو کر بادشاہوں جیسا زندگی گزارنے لگ گئے۔ مگر ان معصوموں کو کیا خبر کہ زندگی ایک ایسا موڑ لے گی جسے یہ دونوں بلا نہ سکیں گے۔ ایک دن دونوں نے کچھ لذیذ کھانے کی آرزو کی اور وہ کسی دور جگہ پر جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جھپٹتے پلٹتے وہ ایک خوبصورت ندی نالے کے کنارے پر پہنچ گئے اور وہاں ایک مٹی کا پرانا سا گھر بھی تھا۔ گھر کے آنگن میں ایک بہت بڑا درخت بھی تھا جس کے سائے تلے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بڑے کیڑے کے شکار میں یہ دو رنگین پرندے اسی مٹی کے گھر تک پہنچ گئے اور ایک پرندے کی نظر بڑے کیڑے پر پڑ جاتی ہے۔ پھر دونوں پرندے اس کیڑے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر کے کمرے میں آ پہنچتے ہیں۔ پاس کھیلتے ایک بچے کی نظر ان رنگین پرندوں پر پڑ جاتی ہے اور وہ جلدی دوڑ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور دوسرے بچوں کو بلا لیتا ہے۔ بیچارے معصوم پرندے کیڑے کے شکار میں خود شکار ہو گئے اور وہ نکلنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ پاس کے بچوں نے ان معصوم پرندوں کو پکڑنے کی ترتیب بنائی اور وہ بچے ان پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایک بچے نے دروازہ کھول لیا تو ایک پرندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دروازہ جلدی بند ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، مگر دوسرا پرندہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ گرا ہوا پرندہ چوٹ کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ بچے اس کو اٹھا کر پانی پلاتے ہیں، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ جاتا ہے اور اپنے ساتھی پرندوں کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوسرا پرندہ ایک شاخ پر اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کو کیا خبر کہ انتظار کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔
बेचारा अकेला परिंदा कई हफ्तों तक अपने साथी परिंदे को ढूंढता रहा, मगर कोई सुराग न मिला। बिजड़ा परिंदा कई महीने अकेला गुजारने के बाद बेबस हो चुका था, दिल दुखी था और हर तरफ बेचैनी और स्याही छा चुकी थी। आखिर बेचैनी की जिंदगी से तंग आकर वो अकेला परिंदा इस खूबसूरत वादी से हमेशा के लिए चला जाता है और अपने खोए हुए साथी की याद के सहारे सारी जिंदगी गुजार लेता है। ये कहानी सच और हकीकत पर मबनी थी और इस कहानी को ठोस शक्ल देने के लिए इरफान प्रोडक्शन हाउस ने भरपूर कोशिश की। हमें यकीन है कि आप हजरात ने इस कहानी को बहुत खूब सराहा होगा।